اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورا کما فعلت الیہود والنصارى صلوا فی الکنائس والبیع وعطلوا بیوتہم فإن البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن کثر خیرہ واتسع اہلہ واضاء لأہل السماء کما یضیء نجوم السماء لأہل الدنیا۔ ظاہر ہے کہ جس حدیث کریم کا میں نے سہارا لیا ہے، کچھ باتیں یہ بھی ضروری ہیں کہ قرآن کی تلاوت کہاں پر کی جائے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور اس کا احترام بھی اور اس کی برکتیں بھی اپنے ذہن نشین کرنا چاہیے ہم کو۔ ضروری ہے کہ ہمارے مومنین اس سے آگاہ ہوں تاکہ ہمارے لیے تلاوت قرآن برکت کا سبب بن سکے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کی دو جگہیں ہیں، بیان کی گئی ہیں خاص طور سے، جس میں دو جگہوں میں قرآن کی کو زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور جہاں پر کچھ جگہ پر ممانعت کی گئی ہے کہ وہاں پر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے اور وہ گناہ کا سبب بنتی ہے۔ قرآن کی قرأت اور تلاوت یعنی جو ہے دو جگہوں پر خاص طور سے یہ ہم کو آگاہ کیا گیا، ہم کو متنبہ کیا گیا ہے کہ دو جگہوں پر آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ظاہر ہے کہ اس کی شرافت اور اس کی برکتیں ہمارے لیے عظیم ہوگی۔ ایک مسجد اور دوسرا گھر جس میں ہم سکونت اختیار کرتے ہیں، اور گھر میں بھی کچھ جگہوں پر جن کا نام لینا معیوب ہے وہاں پر قرآن کی تلاوت ہم نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس سلسلے میں جو روایتیں بیان ہوئی ہیں ان سے یہ مطلب بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے خاص طور سے تاکید کی گئی ہے، اور اس کی حیرت انگیز فوائد ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان فوائد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ گو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، یعنی اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانی کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے
وہ گھر قبرستان کے مانند ہوتے ہیں، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا ہے۔ اس لیے کہ یہود و نصارہ کا یہ شیوا تھا کہ وہ لوگ فقط اپنی عبادت گاہوں میں نماز پڑھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، اپنے گھروں میں عبادت سے وہ گریز کرتے تھے۔ جس گھر میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر کی خیر و برکت میں روز افزوں اضافہ ہوتا ہے، گھر والوں کی روزی میں برکت ہوتی ہے، اور وہ گھر آسمان پر بسنے والی مخلوقات کے لیے اس طرح سے نور افشانی کرتا ہے کہ جس طرح آسمان کے ستارے زمین والوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صاف ہے کہ اپنے گھروں میں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کیا کرو، چونکہ جس گھر میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے اس گھر میں نور برستا ہے، اور یہی نہیں، آسمان کے رہنے والے اس گھر کو ظاہر ہے کہ مخصوص بنا لیتے ہیں، اور جس طریقے سے آسمان والے اس گھر سے فضیلت حاصل کرتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے ستارے ہم کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس اور نورانی کلام کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ قبرستان کی طرح تاریک اور بے کیف ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت اگر گھروں میں نہ کی جائے تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ قبرستان کی طرح ہوتے ہیں۔ جو شخص قرآن سے مانوس نہ ہو، محبت نہ کرے، اس کا دل ضمیر مردہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صاف ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز اور ہر کام قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد کریں، تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو اور ہمارے گھر میں اندھیرا نہ ہو بلکہ روشنی کی شعاعیں جلتی رہیں۔ اس گھر کا قبرستان جیسا، اور وہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ قبرستان جیسا ہوتا ہے۔ لہذا دنیا کا ہر مسلمان پیغمبر اکرم کے اس کلام کو اچھی طرح سے سمجھ لے اور اچھی طرح سے سن لے، اپنے ذہن میں محفوظ کر لے کہ قرآن میں تلاوت کر کے اسے قبرستان نہ بنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ اپنے گھروں میں تلاوت نہ کر کے اس کے قبرستان نہ بنایا جائے، بلکہ نور تلاوت سے اسے روشن اور منور بنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس گھر میں، جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے تو وہ نورانی گھر ہوتا ہے۔ اپنے گھر اور گھر والوں کے ساتھ گلی اور کوچہ اور محلہ والوں کو بھی فیض پہنچانے کی کوشش کری جائے۔
ظاہر ہے کہ جو ہے کہ جب آپ تلاوت قرآن پاک اپنے گھر میں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اڑوس پڑوس کے لوگ بھی اس سے فیض حاصل کریں گے، اس لیے کہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اس میں مٹھاس آتی ہے، اس میں لذت آتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ صبح و شام یہ شیوا بنا لیں گے کہ قرآن کی تلاوت نماز کے بعد کی جائے، اور جو ہے شام کو نماز کے بعد کی جائے، اور خاص طور سے قرآن کی تلاوت کے لیے اذان سے قبل کا وقت بہت ہی زیادہ ببرکت ہے، کہ وہ وقت جو ہوتا ہے وہ عظیم وقت ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کے لیے، دعاؤں کا، دعائیں مانگنے کے لیے۔ آپ جو ہے وہ اسلامی ممالک میں جائیں تو خاص طور سے ایران وغیرہ میں، تو وہاں یہ وقت معین کیا گیا ہے، اذان سے قبل تلاوت کے لیے اور ادعیہ کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ جو لوگ جا چکے ہیں زیارات کے اوپر جو ہے وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تلاوت قرآن صرف ہمارے گھر یا زمین ہی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ آسمان والے بھی ایسے گھروں سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور ثواب کے مرکز کو سمجھ کر اس کی طرف قدر و عزت کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ وہ گھر جس میں رہنے والے سبھی چھوٹے بڑے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ دنیا میں آباد بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن کو مرکز بنا لیں گے، جب ہم جو ہے قرآن پڑھنے کا شیوا بنا لیں گے، تو ظاہر ہے کلام اللہ ہے، تو ہماری نورانیت تو آئے گی، اور لوگ ہم سے قریب ہوں گے۔ اس میں خیر و برکت، ہمارے کام میں خیر و برکت ہوگی، اور بتدریج اس خیر و برکت میں اضافہ بھی ہوگا۔ جس گھر میں متعدد کمرے ہوں، کتنا مناسب اور بہتر ہے کہ ایک کمرہ نماز اور دعا کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اسی طرح وہ افراد جن کے گھر بہت چھوٹے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو چاہیے کہ ایک جگہ معین کر لیں کہ جہاں پر عبادت خداوندی ہو سکے، جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جا سکے، ان کو ایک جگہ معین کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کی کچھ علتیں جو ہے وہ مصنف نے بیان کی ہے، کہ گھر میں تلاوت کی فضیلت پر دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کیونکہ تنہائی میں کی جانے والی عبادت خود نما اور خود پسندی اور دکھاوے سے دور ہوتی ہے۔ دیکھیں، عبادت ہم نے بارہا آپ حضرات کی خدمت بھی یہی پیش کیا کہ عبادت میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم عبادت صرف اور صرف جو ہے اس پروردگار کے لیے کریں گے جو ہمارا معبود ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ وہی عبادت ہماری عظیم ہوگی، اس کا مرتبہ بلند ہوگا، اور وہی عبادت ہمارے لیے اللہ وہی عبادت قبول کرے گا۔ اور اگر ہم نے ذرہ برابر بھی
یہ کوشش کی کہ جو ہے کہ لوگ ہماری عبادت کو دیکھیں اور اس سے ہمیں لوگ مقدس سمجھیں، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ وہ ریاکاری ہو جائے گی، جس کی جو عبادت بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ کچھ جگہوں پر ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ نماز پڑھنے کا اظہار کرو، جیسے مثال کے طور پر آپ اور ہم کو جو ہے کوئی بے نمازی سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ قرآن نہیں پڑھتا، یہ عبادت نہیں کرتا، تو وہاں پر ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم عبادت کو دکھا کے پڑھیں، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر ہم مخفی جگہ پر عبادت نہیں کرتے، یا مثال کے طور پر جو ہے یہ، اور خاص طور سے جو اپنے گھروں میں جو ہے ہم رات کے سناٹے میں ہم جب عبادت خداوندی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ وہ عبادت ہمارے لیے عظیم ہوتی ہے، اور خداوند عالم کو ایسی ہی عبادتوں پر ناز ہے اپنے بندوں سے۔ اس لیے اس میں ریاکاری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ جب ہم گھر میں عبادت کرتے ہیں تو اس میں ریاکاری نہ کے برابر ہوتی ہے۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جو لوگ ریاکاری اور شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن پاک کریں۔ وہ عبادتیں عظیم ہوتی ہیں۔ آپ جب جو ہے ان کے واقعات آیات کرام کے جو ہے آپ سنیے، جیسے آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ و آغا ششتانی و دیگر مراجع کرام، تو ان کی ایک عبادت کی جگہ جو ہے مخصوص ہے، جس میں بارگاہ خداوندی میں یہ عبادتیں بھی کرتے ہیں اور اپنی دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ آج ان آیات کرام کو جو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اخباری خاص طور سے جو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو ہے کہ ان کے اوپر ناز کریں۔ انہی حضرات کی دعاؤں سے دنیا چل رہی ہے آج۔ امریکہ جیسا ملک، جسے لوگ کہتے ہیں کہ سپر پاور ہے، جس کی ساری حکومتیں جس سے خائف رہتی ہیں، آج وہی ایک ملک ہے جس کا رہبر آغا خامنائی ہے۔ یہی دعاؤں اور یہی قرآن کی برکت ہے کہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خیبر بھول گئے ہو تو یاد رکھو، ہم بھولنے نہیں دیں گے تم کو۔ جس طرح خیبر میں تم کو اٹھا کے مارا تھا، اسی طریقے سے ہم اسرائیل میں تو ہم کو گھس کے ماریں گے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ان کی عبادتوں کا شرف ہے، یہ ان کی تلاوت قرآن پاک کا شرف ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم ان آیات کرام کا احسان مانیں کہ جن کی دعاؤں کی وجہ سے، جن کی تلاوت کی وجہ سے، جن کی عبادتوں کی وجہ سے یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے، ان کو ہم ان کے اس طریقے سے ان کے خلاف غلط بیانی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو خداوند عالم ناراض ہو جائے، اور جب ہم آخرت میں روز محشر جائیں تو خداوند عالم ہماری جو عبادتیں ہم نے کی ہیں وہ بھی ہمارے منہ پر مار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔